ہاں، میں ان لوگوں کے جسموں کو اپنے دانتوں سے چباتا تھا۔ میں کیا کرتا؟ مجھے ان کی لاشوں سے زنا کرنے میں مزہ آتا تھا۔ ان کے اعضاء کو تل کر کھانا میری کمزوری بن چکی تھی۔ میں ان جسموں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ میں ان جسموں کو اپنے پاس ایک لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا چاہتا تھا، تو میں ان جسموں کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ کر اپنے پاس سنبھال لیتا تھا۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں شاید ہی کبھی کسی قاتل نے اپنے جرائم کی ایسی عجیب وجہ بتائی ہو۔ السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک اور منفرد علمی و معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 17 مرد اور بچوں کو نہایت خوفناک طریقے سے قتل کر کے ان کے جسموں اور اعضاء کو کھانے والا یہ شخص کون تھا اور اس کی زندگی کی دیگر تفصیلات جاننے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جیفری ڈہمر۔ اسے ملواکی کا آدم خور یا ملواکی کا درندہ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈہمر کا پورا نام جیفری لائنل ڈہمر تھا۔ دوستو، ڈہمر کی کہانی میں آپ کو شاید ایسی کئی باتیں پتہ چلیں جن پر یقین کرنا آپ کے لیے بالکل آسان نہ ہوگا۔ ڈہمر کی کہانی اتنی خوفناک اور بھیانک ہے کہ کسی بھی عام آدمی کے لیے اس پر یقین کرنا ایک مشکل بات ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں وہ سب حرف بہ حرف سچ ہے۔ ڈہمر 21 مئی 1960 کو ملواکی وسکونسن میں پیدا ہوا۔ لائنل ہربرٹ ڈہمر اور اس کی بیوی جوائس کے 2 بیٹے تھے۔ جیفری ڈہمر اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ ڈہمر کے گھر کا ماحول کبھی بھی خوشگوار نہ رہا تھا۔ اس کی ماں ایک لالچی عورت تھی، جبکہ اس کا باپ کیمسٹری کے شعبے میں اپنا ایک نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ڈہمر کے ماں باپ میں آئے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا چلتا رہتا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ڈہمر اور اس کا بھائی اپنے والدین کی کوئی خاص توجہ نہ حاصل کر سکے۔ دوستو، کیا ماں باپ کو بچوں کے سامنے لڑنا چاہیے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ڈہمر جب پہلی کلاس میں تھا تو اس کی ماں نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بچ گئی۔ ڈہمر چونکہ والدین کا ایک نظر انداز بچہ تھا، چنانچہ وہ بچپن ہی سے خاموش طبیعت تھا۔ وہ دوسرے بچوں سے عموماً الگ تھلگ رہتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈہمر نے چند ایک دوست بنا لیے۔ ڈہمر کو بچپن ہی سے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ وہ کیڑے مکوڑوں کو شیشے کے مرتبانوں میں جمع کرتا رہتا۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے جانوروں کی لاشیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ ڈہمر مین روڈ پر جاتا اور گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مرے ہوئے جانوروں کی لاشیں اٹھا کر گھر لے آتا۔ پھر ڈہمر ان جانوروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا اور اپنے گھر میں موجود ایک لکڑی کے بنے بڑے سے صندوق میں ڈال دیتا۔ وہ مختلف جانوروں کے اعضاء کاٹ کر ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ جانور کیسا دکھے گا۔ ایک مرتبہ ڈہمر نے ایک کتے کا سر کاٹ کر اس کا دھڑ ایک درخت سے باندھ دیا، جبکہ اس کٹے سر کو ایک لمبے ڈنڈے کے سرے پر چڑھا دیا۔ بقول ڈہمر کے باپ لائنل کے، اس کے خیال میں ڈہمر کے جانوروں کے ساتھ لگاؤ کی وجہ ان کی ہڈیوں کی آواز تھی۔ ڈہمر 4 سال کا تھا جب ایک دن اس کا والد گھر کے پیچھے موجود جانوروں کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر رہا تھا تاکہ ان کو کسی کوڑے دان میں پھینک سکے۔ ڈہمر نے جب ہڈیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس چلا آیا۔ بقول ڈہمر کے باپ کے، اس دن ہڈیوں کو دیکھ کر ڈہمر کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس کے بعد اکثر ڈہمر کے والد نے اسے جانوروں کی ہڈیوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ 1966 میں ڈہمر اور اس کی فیملی ڈوائلز ٹاؤن، اوہایو منتقل ہو گئی۔ ڈہمر کی ماں نے اپنے دوسرے بیٹے کو وہیں جنم دیا۔ جیفری ڈہمر نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام ڈیوڈ رکھا۔ انہی سالوں میں ڈہمر کے والد نے کیمسٹری میں اپنی ڈگری مکمل کی اور ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ڈہمر جوں جوں بڑا ہو رہا تھا، وہ سست، کاہل اور ہر چیز سے بیزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی یہ عادتیں اس کے والد کے لیے پریشان کن تھیں۔ ایک دن کھانے کی میز پر ڈہمر نے اپنے والد سے سوال کیا کہ اگر جانوروں کی ہڈیوں کو بلیچ میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ اب بیچارہ ڈہمر کا والد، جو بڑے بیٹے کی کاہلی، سستی اور ہر بات سے بیزارگی سے پریشان رہتا تھا، یہ سوال سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے بیٹے نے کیمسٹری میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔
چنانچہ اس نے ڈہمر کو تفصیلاً بتایا کہ ہڈیوں کو بلیچ میں ڈالنے سے وہ نہ صرف صاف ستھری اور چمکدار ہو جاتی ہیں بلکہ وہ ہڈیاں زیادہ لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ تفصیلات جاننے کے بعد ڈہمر نے جانوروں کی ہڈیوں کو بلیچ سے دھو کر اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، کیا کوئی بچہ اپنے لڑکپن میں ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور ڈہمر ہائی اسکول میں جا پہنچا۔ 14 سال کی عمر میں اسے شراب نوشی کی لت لگ چکی تھی۔ ڈہمر اسکول شروع ہونے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد اپنی کلاس میں بیٹھ کر شراب پیتا۔ شراب کی بوتلیں وہ اپنے لاکر میں چھپا کر رکھتا جو ہائی اسکول میں اس کے نام پر الاٹ کیا گیا تھا۔ جب اس کے چند دوستوں نے اس سے شراب پینے پر سوال کیا تو ڈہمر کا جواب تھا کہ یہ میری دوائی ہے۔ ڈہمر بلا کا ذہین تھا مگر پڑھائی میں اس کا دل نہ لگتا تھا۔ وہ ہر امتحان میں بمشکل پاس ہوتا۔ ڈہمر جب 18 سال کا ہوا تو اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ ہومو سیکچول ہے، یعنی کہ ہم جنس پرست۔ اسے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ڈہمر نے اپنا پہلا شکار بنانے کے لیے ایک مرد کو چنا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ گھر کے ساتھ بنے پارک میں ایک طرف موجود سڑک پر صبح صبح جاگنگ کرنے والے کسی ایک مرد کو اپنے بیس بال کی ضرب لگا کر پہلے بے ہوش کرے گا اور پھر اس سے زیادتی کرے گا۔ ڈہمر کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اگلی صبح اس ویران سڑک پر کوئی بندہ جاگنگ کرنے نہ آیا۔ 1978 میں ڈہمر نے اپنا پہلا قتل کیا۔ اس کے والدین میں طلاق ہو چکی تھی۔ اس کی ماں چھوٹے بیٹے ڈیوڈ کو لے کر الگ ہو چکی تھی۔ اس کا باپ ایک ہوٹل میں رہا کرتا تھا۔ ڈہمر اکثر گھر پر اکیلا ہوتا۔ ایک دن ایک شخص سٹیون مارک نے ڈہمر سے لفٹ مانگی تو ڈہمر نے اس شخص کو باتوں میں الجھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ ڈہمر نے پہلے سٹیون کو خوب شراب پلائی، پھر ڈہمر نے سٹیون کے سر پر ڈمبل سے 2 کاری ضربیں لگائیں۔ سٹیون وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ڈہمر سٹیون کے ساتھ جنسی عمل کرنا چاہتا تھا مگر بیچارے سٹیون کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ اس بات پر ڈہمر نے غصے کی حالت میں سٹیون کو قتل کر دیا۔ پھر ڈہمر نے سٹیون کے سارے کپڑے اتارے اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر مشت زنی شروع کر دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ڈہمر نے سٹیون کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھر کی پچھلی خالی جگہ پر دبا دیے۔ کچھ ہفتوں بعد ڈہمر نے سٹیون کی ہڈیوں کو دوبارہ باہر نکالا، انہیں تیزاب سے دھویا تاکہ تھوڑا بہت بچا کچا گوشت تیزاب میں گل جائے۔ پھر اس نے ایک بڑے سے ہتھوڑے سے ان تمام ہڈیوں کو توڑا اور اپنے گھر کے پیچھے موجود خالی جگہ پر بکھیر دیا۔ ڈہمر اور اس کے شیطانی سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس قتل کے بعد 1979 میں ڈہمر نے اپنے والد کے اصرار پر آرمی میں شمولیت اختیار کر لی مگر وہاں بھی اس کا دل نہ لگا۔ پڑھائی وہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ ڈہمر نے 2 سال آرمی میں گزارے اور پھر 1981 میں وہ آرمی چھوڑ کر میامی شفٹ ہو گیا۔ وہ واپس اپنے والد کے پاس نہ گیا کیونکہ اسے ونسکانسن کی سردی سے شدید چڑ تھی اور دوسرا اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ میامی میں ڈہمر نے نوکری شروع کر دی اور ایک ہوٹل میں رہنے لگا۔ اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ وہ شراب نوشی پر لٹا دیتا۔ ایک وقت آیا جب ہوٹل والوں نے اسے نکال دیا کیونکہ ڈہمر نے کئی مہینوں کا کرایہ ادا نہ کیا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر ڈہمر نے اپنے والد سے بات کی اور واپس اوہایو آ گیا۔ اس وقت تک ڈہمر ایک ذہنی مریض بن چکا تھا۔ کثرت شراب نوشی اور بے وجہ جھگڑا کرنے پر پولیس اسے کئی بار گرفتار بھی کر چکی تھی۔ ڈہمر کے باپ نے ان تمام باتوں سے تنگ آ کر اسے اپنی دادی کے گھر بھیج دیا کہ شاید دادی کی صحبت میں ڈہمر کچھ بدل جائے۔ وقتی طور پر ڈہمر کو کچھ فرق بھی پڑا لیکن کچھ عرصے بعد پھر اس کا دماغ الٹ گیا۔ ڈہمر نے اب کی بار ہم جنس پرستوں کے کلبوں میں جانا شروع کر دیا۔ اس نے دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی لذتیں اٹھانی شروع کر دیں لیکن یہ جنسی لذتیں ڈہمر کو مطمئن نہ کر پا رہی تھیں کیونکہ اسے جنسی عمل کے دوران اپنے پارٹنر کا ہلنا جلنا بالکل پسند نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا پارٹنر لاش کی طرح بس اس کے آگے پڑا رہے۔ 1987 میں ڈہمر نے اپنا دوسرا قتل کیا۔ اس شخص کو ڈہمر نے ایک گے بار سے اٹھایا تھا۔ ڈہمر نے پہلے اس شخص کے ساتھ زنا کیا اور پھر اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کی لاش کے ساتھ بھی کئی مرتبہ زنا کیا، پھر لاش کے ٹکڑے کر کے انہیں کوڑے دان میں پھینک دیا۔
इस शख्स का सर डैहमर ने अपने पास रखा और कुछ दिनों बाद इसे उबलते तेजाब की नजर कर दिया। जब सिर्फ खोपड़ी सलामत रह गई तो डैहमर ने कई हफ्ते इस खोपड़ी को अपने पास रखा। वो इस खोपड़ी को अपने सामने रखकर मुश्तजनी करता। दोस्तों, क्या कोई शख्स इस हद तक भी ज़हनी बीमार हो सकता है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 1978 से 1991 तक डैहमर ने कई हम जिन्स परस्तों को कत्ल किया। वो इनकी लाशों की बेहुरमती करता, इनके आज़ार निकाल कर तल कर खा जाता। डैहमर एक आदमखोर दरिंदा बन चुका था। डैहमर की खबासतों का इल्म पुलिस और तमाम दुनिया को 22 जुलाई 1991 को हुआ। डैहमर इस रात एडवर्ड नामी एक हम जिन्स परस्त को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले गया। डैहमर ने एडवर्ड को पहले हथकड़ियां पहनाई, फिर इसने एडवर्ड को कहा कि वो अपने कपड़े उतारे ताकि डैहमर इसकी नंगी तस्वीरें उतार सके। एडवर्ड की छठी हिस्स ने इसे खबरदार कर दिया कि इसकी जान को खतरा है। इतने में एडवर्ड की नजर एक खुले दराज के अंदर मौजूद तस्वीरों पर पड़ी तो इसे पक्का यकीन हो गया कि ये रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात है। लेकिन एडवर्ड खुशकिस्मत था, इसे मौका मिला। इसने डैहमर के मुंह पर मुक्का मारा जिससे डैहमर जमीन पर गिर गया और एडवर्ड उसी वक्त अपार्टमेंट से भाग निकला। भागते भागते एडवर्ड को 2 गश्त पर निकले पुलिस वाले मिल गए। एडवर्ड ने इनको डैहमर का सारा मामला बताया तो पुलिस वालों ने एडवर्ड को अपने साथ लिया और डैहमर के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में मौजूद 213 नंबर अपार्टमेंट में पहुंच गए। डैहमर पुलिस को देखकर घबराया नहीं। इसने एडवर्ड से लाताल्लुकी का इजहार किया। इसके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई। सबसे पहले पुलिस के हाथ एक बड़ा सारा खंजर लगा जिससे डैहमर अपने शिकार को काटा करता था। फिर वो तस्वीरें पुलिस के हाथ लगीं जिन्हें देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। इन तस्वीरों में डैहमर अपने 17 शिकारों की काट छाट करते साफ नजर आ रहा था। किसी तस्वीर में वो किसी लाश का सर तन से जुदा कर रहा होता तो किसी में हाथ, किसी में बाजू तो किसी में टांग। जैसे ही पुलिस वालों के हाथ ये तस्वीरें लगी तो डैहमर ने मुजाहमत की कोशिश की, मगर पुलिस वालों ने इस पर काबू पाकर इसे हथकड़ियां लगा दी। पुलिस वालों ने मजीद कोई ताखीर किए बगैर फौरन बाकी फोर्स को बुला लिया और डैहमर के अपार्टमेंट की तफसीलन तलाशी ली गई। पुलिस वालों ने जब डैहमर के अपार्टमेंट की तलाशी शुरू की तो सबसे पहले फ्रिज के अंदर मौजूद इनको एक कटा हुआ इंसानी सर और कई दूसरे अज़ा मिले जिन्हें डैहमर आने वाले कुछ दिनों में पकाकर खाने का इरादा रखता था। इसके बाद अपार्टमेंट में मौजूद बड़े बड़े ड्रमों को खोला गया तो इन सब में कटी हुई लाशें मौजूद थीं। हत्ता के किचन में मौजूद बर्तनों में से किसी से हाथ बरामद हुआ तो किसी से उंगलियां। ये मंजर देखकर कई पुलिस वालों की हालतें खराब हो गईं। अपार्टमेंट का दरवाजा और खिड़कियां खोली गईं तो लाशों के गलने सड़ने से पैदा होने वाली बू इर्द गिर्द के इलाके में फैल गई और एक बड़ी तादाद में लोग बिल्डिंग के बाहर जमा हो गए। डैहमर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। डैहमर ने पुलिस के सामने अपने तमाम कत्ल कबूल कर लिए। 1992 में डैहमर ने अदालत में जज के सामने भी 17 कत्ल, लाशों से जना, लाशों की बेहुरमती, इनके टुकड़े करना, लाशों की नंगी तस्वीरें उतारना और इंसानी अज़ा को खाने की तमाम तफसीलात उगल दी। जज ने डैहमर को 16 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई। जुलाई 1994 में डैहमर पर एक कैदी साथी ने कातिलाना हमला किया मगर वो बच निकला। लेकिन इसी साल नवंबर में स्केवर नामी एक कैदी ने शावर रूम में एक लोहे के डंडे से डैहमर को इस कदर पीटा कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। डैहमर का सर बुरी तरह जख्मी हुआ और इन्हीं चोटों की वजह से वो हलाक हुआ। दोस्तों, क्या कोई शख्स जिनसी लज्जत की खातिर इस हद तक भी जा सकता है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डैहमर की मौत पर 2 फिक्रों की बाज़गश्त पूरे अमेरिका में सुनी गई। पहला ये कि जब कोई शख्स मरता है तो कोई ना कोई ये जरूर कहता है कि मरने वाला अच्छा शख्स था, लेकिन डैहमर की मौत पर इसके बारे में ऐसी बात करने वाला कोई शख्स न था। दूसरा ये कि अगर दुनिया में मदर टेरेसा है तो दुनिया में जेफरी डैहमर भी है।